لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیں گے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیں گے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے ہزار بار پشویم دہن سمشکو گناہ ہزار بار پشویم دہن سمشکو گناہ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادویس بلو العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع قسالی صلو علیہ وآلہ مشیت کے انوار سے سب سے پہلے نقش روئے محمد بنایا گیا مشیت کے انوار سے سب سے پہلے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے روشنی مانگ کر بس میں دونوں مکان سجایا گیا محترم و معزز بزرگ اور دوست انتہائی خوشی و مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے
جل شانہ نے ہم انسانوں پر رحم و کرم فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ویسے آپ علیہ السلام وجہ خلاصہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اسی کو حجت الاسلام، خاصم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا تو خلاصہ کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام کی روح، آپ علیہ السلام کے اصل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے روشنی مانگ کر بزم کونوں کا سجایا گیا۔ یہ چاند کے سورج کے ستارے، یہ زمین و آسمان، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بنایا۔ جتنے دنیا میں انبیاء آئے، جتنے اولیاء آئے، جتنے اتقیاء آئے، سب آنے کے بعد آئے، لیکن آپ علیہ السلام کی ایک ذات ہے جو آنے سے پہلے آئے۔ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے، آپ کی تذکیر، آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے، آپ کا چرچا اور آپ کے ذکر محاسن، یہاں تک کہ کتابوں میں علامہ حضرت ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر لکھا ہے، جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسرائیلی روایات کے مطابق 300 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے، بعض روایات میں 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس چوک اور اپنے اس خطا پر اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہاری غلطیوں کو صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی جگہ میں اللہ تم کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بشرطے کہ مانگنے والا خلوص دل سے مانگے، لگن سے مانگے اور اس امید سے مانگے کہ اللہ میری خطا کو ضرور معاف کرے گا، وہ غفور رحیم۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ روایات میں اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو روئے اللہ کے سامنے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے، ان تمام آنسوں کو ایک طرف اور پوری دنیا کے انسانوں کے آنسوں کو ایک طرف جمع کر دیا جائے، حضرت آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے، حضرت آدم کا رونا بڑھ جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی آوازاری بڑھ جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن دعا مانگتے یوں فرمایا، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے، اللہ
علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جب تو نے میرے پتلے کے اندر ونفخ فیہ کہ میرے پتلے کے اندر تو نے اپنی روح کو ڈالا اور میں عرش اعظم کے سامنے کھڑا ہوا تو اس عرش اعظم پر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اسی وقت پہچان گیا کہ تیرے بعد اگر کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. تو میں محمد رسول اللہ کے صدقے میں آپ کے وسیلے سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا ہاں آدم اگر محمد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. ہم نے محمد کے صدقے میں تمہیں بھی پیدا فرمایا, اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا, اس پوری کائنات کے نظام کو پیدا فرمایا. تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا, ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار ہے, جو تمام رسولوں کا سردار ہے, جو امام الانبیاء ہے, جو خاتم النبیین ہے, جو رحمت للعالمین ہے. اس پر ہم کو میرے دوستو جتنی خوشی کرنا ہے وہ بچا ہے اور جتنی بھی خوشی کرے وہ کم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو کون کیسے پورا کر سکتا ہے, کون کیسے مکمل بیان کر سکتا ہے. آج تک کے خطیبوں نے, آج تک کے اماموں نے, مفسرین نے, محدثین نے, سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اور کہنے کے بعد بات کہا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ بازت خدا پوری قصہ مختصر, خدا کے بعد بس آپ ہی آپ ہیں, بس اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی مکمل نہیں کر سکا. حسن یوسف دم عیسیٰ عید بیرت تنہا داری آنچ خوبا ہما دارت تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کے اندر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی آپ کے اندر ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی آپ کے اندر ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت بھی آپ کے اندر ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی آوازاری اور توبہ بھی آپ کے اندر ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر بھی آپ کے اندر ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی آپ کے اندر ہے. ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں. اور میرے دوستو آپ علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی آپ کی. چنانچہ آپ علیہ السلام جو دنیا کے اندر تشریف لائے, آپ کے ایک ہے آپ علیہ السلام کی آمد کا مقصد اور ایک ہے آپ علیہ السلام کی آمد کا جشن. مقصد میں اور جشن میں بہت بڑا فرق ہے. میرے دوستو اچھی طرح کان کھول کر سنیں, مقصد میں اور جشن میں بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو میں آپ کے سامنے سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے گھر کوئی معزز مہمان آتا ہے, ہمارے گھر کوئی معزز مہمان آتا ہے, گھر کے بڑے اس مہمان کے مقصد کو سمجھتے ہیں. گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں اس مہمان کے آمد کے مقصد کو سمجھتے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں, ان سے خوب فائدہ اٹھایا جائے, ان کی نصیحتوں کو سنا جائے اور ان کی باتوں پر عمل کیا جائے. اور جو گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو ناسمجھ ہوتے ہیں, جن کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے, وہ مہمان کی آمد پہ جشن مناتے ہیں, وہ مہمان کی آمد پر جشن مناتے ہیں. اور ان کو کیا معلوم کہ یہ مہمان کس مقصد کے لیے آیا ہے. ان کو تو کیا ہے گھر کے اندر پلاؤ پک رہا ہے, ان کو تو کیا ہے گھر کے اندر بریانی بن رہی ہے, ان کو تو بس یہ معلوم ہے کہ شامیہ سجایا گیا ہے, ان کو تو صرف یہ معلوم ہے کہ آج خوشی کا دن ہے. گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ مہمان کے آمد کے مقصد کو سمجھتے ہیں کہ یہ مہمان کیوں آیا ہے, یہ مہمان کیا دعوت فکر لے کر آیا ہے, یہ مہمان کیا نصیحت لے کر آیا ہے, یہ مہمان کیا سمجھانے کے لیے آیا ہے. میرے دوستو آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو خود کچھ خوشیاں منا لیتے ہیں اور سال بھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے زیادہ جو واویلا مچاتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو کبھی نمازوں کی کوئی فکر نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انہیں کوئی واسطہ ہے، نہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی فکر ہے۔ اور میرے دوستو، زندگی کے اندر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی فکر ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر دنیا کے اندر آئے اس مقصد کو پورا کرنا یہ سمجھداری کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول کی علامت ہے، یہ اللہ کے نبی نے جن تعلیمات کو ہمیں دے کر گئے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور ان تعلیمات پر زندگی گزارنا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، سیرت کو بنانا نہیں ہے، سیرت کو اپنانا ہے۔ سیرت کو بنانا یہ اصل نہیں ہے، سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا یہ اصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ان اخلاق کو میں اپنی زندگی کے اندر پیدا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے اس راستے کے اندر ایک گڑیا آپ علیہ السلام کے آمد کے انتظار میں رہتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے تو گڑیا آپ کے اوپر کچرا ڈال دیتی، آپ کے سر مبارک پر کچرا پھینک دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے جاتے اور اس کچرے کو اپنے بدن سے جھاڑ لیتے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تو بڑھیا جو روزانہ اس کا کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کچرا ڈالے، لیکن اتفاق کے آج وہ کچرا نہیں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ بڑھیا جو روزانہ ہمارے سر پہ کچرا ڈالتی تھی آج وہ کچرا نہیں ڈالا گیا۔ ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بڑھیا کی عیادت کے لیے پہنچے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچ کر دستک دیے اور معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھیا کے گھر پہ آئے، وہ بوڑھیا تو سمجھنے لگی کہ اتنے دن تو میں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کچرا ڈالتی تھی، آج اس کا بدلہ لینے کے لیے آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کر اس بوڑھیا کی عیادت کیے، اس کی خیریت معلوم کیے، تو میرے دوستو اسی وقت وہ بوڑھیا کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ ڈالا کہ یہ آدمی کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا اللہ کا پیغمبر ہے، اور اسی وقت وہ ایمان لے کر۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف بولنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، آپ کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہے، آپ علیہ السلام کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے اور جو وفات کی تاریخ، وفات کا جو مہینہ ہے، پیدائش کا جو مہینہ ہے، ان دونوں کے اندر اتفاق یہ ہے کہ آپ کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینے میں اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں، آپ کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں مشہور موت تو 12 ربیع الاول ہے، لیکن اکثر مفسرین اور مؤرخین نے آپ کی پیدائش کی تاریخ کو 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے، لیکن آپ کی وفات کی جو تاریخ ہے اکثروں کے نزدیک، سب کے نزدیک بلکہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو بھی اگر ہم 12 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ مان لیں تو 12 ربیع آپ کی پیدائش کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے اور آپ کی وفات کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول
اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری چیزوں کا علم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات اور اس پوری کائنات کے ایک ایک انسان کے بارے میں، ایک ایک زمانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کامل رکھتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کی تاریخ اور 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ، اور ہمارے تو یہ بڑے بزرگ ہیں جن کی عمر 60 سال 70 سال ہیں، وہ پہلے ہی بات سنتے آ رہے ہیں، ان کی کان گواہی دیں گے کہ پہلے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو 12 وفات کہا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو 12 وفات کے نام سے مشہور، اور بعد میں چلتے چلتے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا عنوان دیا گیا کہ 12 ربیع الاول وہ میلاد النبی کی تاریخ ہے۔ میرے دوستو، یہ وفات کی تاریخ بھی ایک ہی تاریخ ہے اور یہ میلاد کی تاریخ بھی ایک ہی تاریخ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہ حکیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ میں یہ بات بارہا کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ حکیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور حاکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی سفارش نہیں کرتے، کوئی درخواست نہیں کرتے، اللہ کا جو بھی ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ ہم کو سزا دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں۔ حاکم کا معنی سمجھ میں آیا کہ آرڈر کرنے والا، اللہ کے حکم کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بس اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ حکیم کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ایسی چھپی ہوئی ہیں کہ ہماری اپنے ان حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ میرے دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کی تاریخ کو 12 ربیع الاول اور آپ کی وفات کی تاریخ کو بھی 12 ربیع الاول، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یقین پتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یقین پتا تھا کہ 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر ایسے مسلمان آئیں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا نام دے کر گلیوں کے اندر بغیر نماز پڑھے کے، بغیر ذکر و فکر کے، ڈی جے بجاتے ہوئے، روڑوں کی زینت بنتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، خلق خدا کو اذیت پہنچاتے ہوئے، سڑکوں کو جام کر کے اللہ کے نبی کے نام پر لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، 12 ربیع الاول وفات یا پیدائش کی تاریخ کا نام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ اے میرے بندے، 12 کیا خوشی منا رہا ہے؟ اے میرے بندے کیا خوشی منا رہا ہے؟ کہ آپ کی پیدائش کی خوشی ہے تو پھر آپ کی وفات کا غم بھی تو ہونی چاہیے، آپ کی وفات کا غم بھی تو ہونا چاہیے، تو یہی تاریخ آپ کی پیدائش کی ہے اور یہی تاریخ آپ کی وفات کی ہے۔ آپ سے باہر مت ہو کہ یہ دن آپ کی وفات کا دن بھی ہے۔ تو پھر جب بندہ کیا ہے، آپ کی وفات کا عنوان لے کر، آپ کی وفات کی تاریخ کا نام لے کر گریبان پھاڑتے ہوئے اور سینے کو کوٹتے ہوئے اور چیخے مارتے ہوئے کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹرول کروایا، لگام لگایا، اے میرے بندے اتنا آپے سے باہر ہو کر اپنے سینے کو چاک کرتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے آپے سے باہر ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ یہ آپ کی پیدائش کا دن بھی تو ہے، یہ خوشی کا بھی تو موقع ہے۔ تو لہذا خوشی کے اندر بھی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، کہ یہی تاریخ آپ کی وفات کی ہے، اور غم سے بھی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، یہی تاریخ آپ کی پیدائش کی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ نہ آپ خوشی میں باہر آپے سے باہر ہو جاؤ، کنٹرول سے باہر ہو جاؤ، نہ غم کے اندر کنٹرول سے باہر ہو جاؤ، بلکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے مقصد کو سمجھو، آپ پر درود پڑھو، آپ کے لیے ایثار ثواب کرو، اور آپ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اللہ نے جو خیر و برکت رکھا ہے اس برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
چنانچہ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، 60 پر 3 سال نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال باحیات رہے، 13 سال مکے کی زندگی میں، 10 سال مدینہ منورہ میں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جشن میلاد نہیں منایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برتھ ڈے نہیں منایا، کبھی آپ کی پیدائش کی تاریخ پر آپ نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، جبکہ آپ کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی رہی اور جاتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جشن میلاد اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے صحابہ کو حکم فرماتے کہ میری پیدائش پہ خوشی مناؤ، اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے اور سچے عاشق تھے، اللہ کے نبی کی ایک چیز پر مر مٹنے والے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ دشمنوں نے آپ کو قید کر لیا اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے قید کیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت خبیب کے بارے میں دشمنوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور چڑھانے کے بعد جب سولی کے پندے پہ چڑھ گئے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دشمن کافر نے کہا، اے خبیب صرف تم اتنا کہہ دو، صرف تم اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش مارنے لگا، اور انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا، میں اپنے اہل عیال کے ساتھ خوشی میں رہوں اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر ایک کانٹا چبھے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ سولی تو بہت بڑی چیز ہے، مجھے آپ چھوڑ دیں اور میں اپنے اہل عیال کے ساتھ خوشی بخوشی زندگی گزاروں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر ایک کانٹا چھبے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ یہ جان تو کیا، ہزاروں جان میں اللہ کے نبی کے صدقے اللہ کے نبی کے جوتوں میں قربان کر سکتا ہوں۔ ایسے سچے عاشق صحابہ، جو حضرات صحابہ کا اللہ کے نبی کے بعد میرے دوستوں 100 سال تک حضرات صحابہ زندہ رہے، 100 سال کا دور ہے، 100 سال تک حضرات صحابہ زندہ رہے۔ لیکن اس پورے 100 سال کے اندر، اس پورے 100 سال کی تاریخ میں آپ کسی بھی سال میں ایک واقعہ نہیں بتا سکتے، ایک کسی علاقے کا واقعہ نہیں بتا سکتے، ایک کسی گاؤں کا واقعہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں پہ جشن میلاد منایا گیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی گئی ہو، اس لیے کہ حضرات صحابہ کے سامنے مقصد نبی سامنے تھا۔ اللہ کے نبی جس مقصد کو لے کر دنیا میں آئے تھے، وہ مقصد پر خود بھی صحابہ جیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس مقصد پہ لانے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کی ایک سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو جینا اور مرنا حضرات صحابہ کی شان تھی۔ اور حضرات صحابہ یہی چاہتے تھے کہ دنیا کا ایک ایک اللہ کے نبی کا امتی اللہ کے نبی کے مقصد پر آ جائے، زندگی کا مقصد جو ہے اس زندگی کے مقصد پر آ جائے۔ آج میرے دوستو ہم مقصد سے کچھ دور ہو گئے۔ آج میرے دوستو ہم جو کیا ہے، ہمارے جو جسموں کو ہم دھڑکاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو سنت کا پتہ نہیں ہے، جن کو نمازوں کا پتہ نہیں ہے، جن کو اللہ کے نبی کے اخلاق کا پتہ نہیں ہے، جن کو اللہ کے نبی کے کردار کا پتہ نہیں ہے۔ قسم کھا کے مجھے بتاؤ کہ میرے دوستو آج ہم میں سے کون کون مسواک کی سنت پہ عمل کیا؟ جمعہ کے لیے آئے ہیں، مسواک کی سنت پہ کون کون عمل کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اتنی اہمیت بتائے ہیں کہ میرے دوستو مسواک کی ایک فضیلت کے سامنے یہ تمام کے تمام ڈیجے باجے سب کے سب میرے دوستو ناکام ہیں۔ ایک سنت پہ تم عمل کر لو مسواک کی،
خدا کی قسم لے کر منبر رسول سے کہتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آج کے 12 ربیع الاول کی اس تاریخی دن سے ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد سے ہم مسواک کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے 72 سے زیادہ فائدے بتائے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی دولت ہے، ساری دنیا کی دولت کو قربان کر کے اس ایک دولت کو اگر ہم حاصل کر لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہماری آخرت کے بننے و سنورنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا نبی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسواک پر عمل کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت تمہاری زبان سے کلمہ جاری فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کا سب سے آخری عمل آپ علیہ السلام نے دنیا سے جا رہے تھے، کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی مرض الوفات کے اندر مبتلا تھے، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف فرمانے ہی والے تھے۔ آپ کا سر مبارک ام المؤمنین صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مانڈی پر تھا، آپ کے مانڈی پر آپ کا سر تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کی خواہش کر رہے ہیں، چنانچہ ان کے ہاتھ سے مسواک کو لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مسواک کرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسواک کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر چبا کر نرم کرتی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں مبارک کے اندر اس مسواک کو ملا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا آخری عمل میرے دوستو دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کا عمل ہے۔ تو لہذا آج کے اس 12 ربیع الاول کے تاریخی دن سے ہمیں عہد کریں کہ ہم زندگیوں کے اندر مسواک کو ضرور لائیں گے۔ اور میرے دوستوں اسی طریقے سے ہم یہ بھی عہد کریں کہ آج ہم کیا ہے اللہ کے نبی کے نام پر جی رہے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے صدقے میں یہ سب کچھ ہمیں ایمان دیا ہے۔ یہ بھی ہم کیا ہے عہد کریں کہ آج کے دن سے ہم اپنا لباس سنتی لباس بنائیں گے، وہ لباس بنائیں گے جو اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ میرے دوستو وہ طریقہ اپنائیں گے جو اللہ کے نبی کو محبوب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہماری پسند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا ہمیں حکم دے ان چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو کہ ہم یہ تو کیا ہے سیرت کی باتیں ہم کر لیتے ہیں، جلسے منا لیتے ہیں، لیکن ہم آج کی اس تاریخی دن میں یہ بھی عہد کریں کہ روزانہ ہم اپنے گھروں کے اندر سیرت کی کتاب کو پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ 12 ربیع الاول کو سیرت کا جلسہ منا لیں اور جلسہ ختم کر لیں، ایسا نہیں میرے دوستو۔ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے گھر کی مسکرات کے اندر، ہمارے گھر کے بڑوں کے اندر، سب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آنی چاہیے، اس لیے اس کا مذاکرہ ہونی چاہیے۔ آج ہی 10-50 روپے کی آپ سیرت کی کتاب خریدو اور آج ہی سے میرے دوستو گھروں کے اندر سیرت کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھو، اور پھر دیکھو کہ گھروں کے اندر کیسی خیر و برکت آئے۔ آج سیرت کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، سیرت کا مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے امہات المومنین ازواج مطہرات کے تذکرے، صحابیات کے تذکرے، صحابہ کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری بچیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایمان سے دور ہوتی جا رہی ہیں، دین سے بے تعلقی کا اقرار کرتی ہیں۔ میرے دوستو ایک اچھے گھرانے کی لڑکی، وہ کیا ہے اچھے گھرانے کی لڑکی لیکن دیندار گھرانے کی، لیکن تعلیم نہیں ہوتی تھی، دین کے تذکرے نہیں ہوتے تھے، وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی۔ اب اس کا مقدمہ کورٹ پہ پہنچا، ماں کو حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی ماں حاضر ہوئی اس بچی نے کہا کہ اس گڑیا کو میں نہیں جانتا، جس ماں نے پالا پوسا، جس ماں نے اپنے چھاتی سے دودھ پلایا، اپنے خون کو دودھ پلا کر پلایا۔ میرے دوستو آج 17-18 سال ہونے پہ یہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ اس گڑیا کو میں نہیں جانتی۔ وہ ڈپریشن کا شکار تھی، وہیں پہ بے ہوش ہوئی اور چند سیکنڈوں
نکال کر ہم گھروں کے اندر سیرت کے مذاکرے کریں، صحابیات کے ایمان کے واقعات کو پڑھیں اور تابعین تابعین کے واقعات کو پڑھیں، ایمان کو تازہ کرنے کی اور ایمان کو بچانے کی اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اور ایمان پر خاتمے کی فکر کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی فکروں کو اپنی فکر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سنتوں کو زندہ فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ